بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تیری محترم ذات تماشا نہ بن جائے۔ صورتحال کے پیش نظر بہرام غوری کا انداز گفتگو بدل گیا۔ اب وہ مصنوعی بیزاری کا اظہار کرنے کے بجائے فردوس سے دلجوئی کی باتیں کر رہا تھا۔ پورا قصر سلطان ہی ایک تماشا گاہ بنا ہوا ہے، پھر آپ میری فکر کیوں کرتے ہیں؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ بہرام غوری کے لہجے میں دل کا گداز شامل تھا۔ فردوس ایک شکست خوردہ کنیز کی طرح آئی تھی اور ایک فاتح ملکہ کی طرح واپس چلی گئی۔ شہنشاہ نے اسے حریم ناز میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ نظام الملک علاؤالدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی لاہور کے حاکم ملک عز الدین کبیر خانی کی پناہ میں تھے۔ نظام الملک یہاں بھی چین سے نہیں بیٹھا اور رضیہ سلطانہ کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ ترک سردار کبھی ایک عورت کی غلامی پر رضامند نہیں ہوتے۔ نظام الملک نے ایک خفیہ نشست میں ملک عز الدین کبیر خانی سے کہا۔ اس وقت علاؤالدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی بھی موجود تھے۔ پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ملک عز الدین نے استہزائیہ لہجے میں نظام الملک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری آنکھیں تو یہی دیکھ رہی ہیں کہ تمام ترک امراء ایک عورت کا توقع غلامی پہن کر سر جھکائے سر دربار کھڑے ہیں۔ یہ اطاعت نہیں ہے، انسانی مجبوریوں کا اظہار ہے۔ نظام الملک بڑی ہوشیاری سے اپنی چال چل رہا تھا۔ اگر سلطان رکن الدین ترکان شاہ کو بااختیار نہ بنا دیتا اور وہ ظالم عورت شرفائے وقت پر عرصہ حیات تنگ نہ کر دیتی تو رضیہ سلطانہ کو بھی اقتدار نصیب نہیں ہوتا۔ پھر ملک عز الدین بڑی حیرت سے نظام الملک کی گفتگو سن رہا تھا۔ قسم کھا کر بتاؤ کہ کیا تم دل سے ایک عورت کی غلامی پر رضامند ہو؟ نظام الملک نے بڑی عیاری کے ساتھ حاکم لاہور کی مردانگی کے اوپر ایک کاری ضرب لگائی۔ ملک عز الدین کبیر کچھ دیر کے لیے الجھ کر رہ گیا، پھر محتاط لہجے میں بولا، جب تم جیسے معززین سلطنت مجبور ہوں تو پھر میں بھی۔ حاکم لاہور نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی، تم اپنے دامن جاہ جلال سے مجبوریوں کی اس گرد کو جھاڑ کیوں نہیں دیتے؟ نظام الملک ایک خاص منصوبے کے تحت ملک عز الدین سے گفتگو کر رہا تھا۔ کب تک اپنی بقائے اقتدار پر یہ داغ سجائے زندہ رہو گے؟ نظام الملک کی تانہ زنی سن کر عز الدین کبیر خانی سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر کے لیے اس سابق وزیراعظم ہند کی شخصیت مشکوک نظر آنے لگی۔ حاکم لاہور نے سوچا کہ کہیں نظام الملک رضیہ سلطانہ کا جاسوس تو نہیں ہے۔ یہ خیال آتے ہی ملک عز الدین ایک بار پھر محتاط ہو گیا۔ تم ہی بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حاکم لاہور سہم کر گفتگو کر رہا تھا کہ کسی موقع پر اس کی گرفت نہ ہو سکے۔ پورے ہندوستان میں تمہارے سوا عظیم ترکوں کی اخلاقی روایات کو بچانے والا کوئی نہیں۔ نظام الملک حاکم لاہور کو رضیہ سلطانہ کے خلاف ورغلا رہا تھا۔ میں نے ملک التونیہ سے بھی بات کی مگر وہ مرد میدان ثابت نہیں ہوا، اور پھر وہ تمہارے مقابلے میں اتنا طاقتور بھی نہیں۔ مزید ستم یہ کہ حاکم بٹھنڈا رضیہ سلطانہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر التونیہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گیا تو پھر تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ ملک التونیہ کے بارے میں نظام الملک کے نئے انکشاف نے عز الدین کو حیرت زدہ کر دیا۔ حاکم لاہور التونیہ کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ سلطان التمش کو دوسرے غلاموں کے مقابلے میں اپنے اس غلام سے زیادہ محبت تھی۔ جب نظام الملک نے دیکھا کہ ملک عز الدین کبیر خانی کا ذہن منتشر ہو گیا ہے تو عیار سیاستدان نے ایک اور زبردست چال چلی۔ تمہاری بقا اسی میں ہے کہ مرکز کو مضبوط نہ ہونے دو۔ نظام الملک اتنی پستی میں اتر گیا تھا کہ سلطنت کی تباہی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اب تمہارے علاقے پر وہی امیر حکومت کرے گا جس نے رضیہ کا ساتھ دیا ہے۔ مگر میں تو سلطان رکن الدین کا حامی نہیں تھا، ملک عز الدین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میرا شمار فیروز شاہ کے باغیوں میں ہوتا ہے۔ نظام الملک نے فوراً ہی نئی دلیل تراش لی۔ تمہارے اس دعوے کو ایک معمولی عقل رکھنے والا انسان ہی تسلیم نہیں کرے گا، اور رضیہ تو بہت شاطر خاتون ہے۔ آخر کیوں؟ ملک عز الدین کبیر خانی نظام الملک کی بات کا مفہوم نہیں سمجھا تھا۔ اس لیے کہ تم نے رضیہ کی حمایت میں سلطان رکن الدین سے جنگ نہیں کی تھی۔ پھر تم مرکز کے وفادار کس طرح ٹھہرے؟ نظام الملک نے کسی قدر تیز لہجے میں کہا۔ ملک عز الدین نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ نظام الملک نے سکون کا سانس لیا۔ حاکم لاہور بہت تیزی سے اس کے بچھائے ہوئے جال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ علاؤالدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی کے لشکر بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ نظام الملک حاکم لاہور کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ عز الدین رضیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دے۔ آخر طویل مذاکرات کے بعد حاکم لاہور، ملک سیف الدین کوچی اور علاؤالدین شیرخانی کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے تحت مسلسل جدوجہد جاری رہے گی۔ فتح کی صورت میں نئے علاقے علاؤالدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تینوں حکومتیں آخری وقت تک اس الحاق کو برقرار رکھیں گی اور نظام الملک ان کا مشیر سلطنت ہوگا۔
عز الدین شیرخانی اور ملک سیف الدین جیسے اوباش امیروں کو پرآسائش زندگی بسر کرنے کے لیے نئی جاگیر درکار تھی، اس لیے وہ حاکم لاہور کی آڑ میں اپنے ذوق کی تکمیل چاہتے تھے، اور نظام الملک نہ صرف رضیہ سلطانہ کی ذلت و بربادی کا خواہاں تھا بلکہ اپنے سابقہ منصب کی بحالی بھی چاہتا تھا۔ ملک التونیہ سے مایوس ہونے کے بعد ملک عز الدین کبیر خانی اس کی آخری امید تھا۔ اگر لاہور کی پناہ گاہ بھی چھن جاتی تو نظام الملک کی حیثیت اس دہشت زدہ گیدڑ سے مختلف نہ ہوتی جس کے تعاقب میں شکاری کتے مسلسل دوڑتے رہتے ہیں۔ کنیز فردوس دوبارہ آقائے نعمت کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، مگر رضیہ سلطانہ نے اسے یہ کہہ کر اپنی بارگاہ جلال سے رخصت کر دیا تھا، بہرام غوری کو اپنا آقا سمجھنے والی کنیز خلوت سلطانی کی رازدار نہیں بن سکتی۔ وہ تو آپ کا کرم خاص تھا سلطان اعظم، ورنہ یہ کنیز تو پہلے بھی اس منصب کے لائق نہیں تھی۔ اگرچہ فردوس پر رضیہ کا عتاب نازل ہو چکا تھا، مگر وہ پھر بھی فرما روائے ہند کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ میں ہر حال میں صرف ایک کنیز رہنا چاہتی ہوں، مگر آپ کے قدموں کے قریب تر۔ نہیں فردوس، تو اپنا اعتبار کھو بیٹھی۔ رضیہ سلطانہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ تو اپنی مکروہ صورت کو ہماری نظروں کے سامنے سے گم کر دے، ورنہ تیرا یہ منافق چہرہ دیکھ دیکھ کر ہم ہمیشہ ایک ناقابل بیان اذیت میں مبتلا رہیں گے۔ فردوس اشکبار آنکھوں کے ساتھ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ بد نصیب کنیز فرما روائے ہند سے اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ وہ منافق نہیں ہے۔ اب فردوس ایک عام کنیز تھی اور اس کی جگہ دوسری کنیز صوفیہ خلوت سلطانی کی رازدار بن گئی تھی۔ رضیہ سلطانہ کسی ایک خاتون کو اپنی رازداں بنانے کے لیے مجبور تھی۔ جمال الدین یاقوت حبشی اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ فرما روائے ہند کسی عام کنیز یا خدمتگار کے ذریعے امیر آخور کو طلب نہیں کر سکتی تھی، مجبوراً وہ فردوس کا سہارا لیتی تھی۔ فردوس ایک ذہین وفاشوار اور ہمدرد کنیز تھی۔ اس نے بارہا اشاروں اور کنایوں میں اپنی آقائے نعمت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ترک سردار جمال الدین یاقوت کی اس قربت کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ رضیہ سلطانہ کو فردوس کی یہ باتیں گراں گزر رہی تھیں، اور حالات کا یہی وہ موڑ تھا جہاں سے فرما روائے ہند کے دل میں اپنی کنیز خاص کے لیے ہلکی ہلکی کدورت پیدا ہونے لگی۔ پھر جب بہرام غوری کا معاملہ سامنے آیا تو یہی کدورت نفرت و غضب کا کثیف غبار بن گئی، یہاں تک کہ بچپن کی دوست نما کنیز راندائے درگاہ قرار پائی۔ رضیہ سلطانہ کی نئی کنیز صوفیہ عیاری کی حد تک ذہین تھی، خوش گفتار ایسی کہ اگر کوئی ایک بار صوفیہ سے گفتگو کر لے تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کے لفظوں کے طلسم میں گرفتار ہو جائے۔ مزاج آشنا، انسان کی فطری کمزوریوں اور وقت کی رفتار کو سمجھنے والی، علم و ادب میں وہ فردوس سے کمتر تھی، مگر اسے مجلس میں نمایاں رہنے کا ہنر خوب آتا تھا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ غرض اپنی انہی صفات کے باعث وہ رضیہ سلطانہ سے حقیقی چھوٹے بھائی شہزادہ معز الدین کی منظور نظر بن گئی تھی۔ جب رضیہ سلطانہ نے اپنی کنیز خاص کے لیے صوفیہ کا انتخاب کیا تو وہ پہلے معز الدین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور شہزادے کے قدموں پر سر رکھ کر عرض کرنے لگی، آقا، مجھ سے آپ کی یہ جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ صوفیہ کے لہجے میں بڑی وارفتگی تھی، وہ حقیقتاً معز الدین سے محبت کرتی تھی۔ آپ سلطان اعظم سے کہہ دیں کہ وہ کسی اور کنیز کا انتخاب کر لیں، مجھ میں جرأت انکار نہیں ہے۔ سلطان رکن الدین فیروز شاہ کے بعد شہزادہ معز الدین سلطان التمش کے تمام بیٹوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے وہ خود کو تاج و تخت کا حقدار سمجھتا تھا، مگر ترک عمرا نے اسے نظر انداز کر کے رضیہ سلطانہ کے سر پر تاج سلطانی سجا دیا۔ شہزادہ معز الدین کو سرداران قوم کا یہ عمل سخت گراں گزرا، مگر اس میں بغاوت و سرکشی کی ہمت نہیں تھی۔ کم عمر کی وجہ سے ترک عمرا اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے، لیکن حوث اقتدار کی آگ اتنی تیز تھی کہ اس کے دل و دماغ جل اٹھے تھے اور وہ اپنی حقیقی بہن سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس نفرت کی ایک وجہ بارگاہ سلطانی میں یاقوت حبشی کی قربت خاص بھی تھی۔ جب رضیہ سلطانہ نے اپنی کنیز خاص کے لیے اس کی منظور نظر صوفیہ کا انتخاب کیا تو شہزادے کے چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا صوفیہ۔ شدت جذبات سے معز الدین کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا اس دن کا انتظار تھا کہ میں آپ سے جدا ہو جاؤں؟ صوفیہ نے ایک خاص ادائے محبوبانہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو احمق و نادان ہے صوفیہ۔ شہزادہ معز الدین نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ یہ چند گز کا فاصلہ کوئی حیثیت ہی کیا رکھتا ہے؟ ویسے بھی تیری جگہ میرے دل میں ہے۔ صوفیہ ابھی تک شہزادے کی خوشی کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھی۔ رضیہ پر یہ راز کبھی ظاہر نہ ہو کہ تو میری محبوبہ ہے۔ شہزادہ معز الدین نے اپنی سیاست کی بساط بچھا دی تھی اور بڑی بازی کھیلنے کے لیے ایک مہرے کے طور پر صوفیہ کو منتخب کر لیا تھا۔ یہ ممکن نہیں آقا کہ میں آپ سے اپنے رشتے کا انکار کر دوں۔ صوفیہ بری طرح مچل گئی۔ انکار کے لیے کون کہتا ہے؟ شہزادہ معز الدین نے اپنی کنیز کو سمجھایا۔ رضیہ کے حلقہ اعتبار میں شامل ہونے کے لیے
تجھے میری ذات کو فراموش کرنا ہوگا۔ صوفیہ نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ یہ تو بہت معمولی کام ہے، میں آپ کے لیے جان سے بھی گزر سکتی ہوں۔ جان سے گزریں گے تیرے دشمن۔ معز الدین بڑے پرفریب اور سحرکار لہجے میں صوفیہ سے گفتگو کر رہا تھا، اور وہ نادان کنیز شہزادے کے اشاروں پر رقص کر رہی تھی۔ جمال الدین یاقوت پر گہری نظر رکھنا کہ وہ حبشی زادہ فرزندان سلطانی کے خلاف ایک بہت بڑی خوفناک سازش کر رہا ہے۔ صوفیہ شہزادہ معز الدین کے منصوبے کی گہرائی تک پہنچ گئی تھی۔ پھر ایک دن رضیہ سلطانہ نے صوفیہ کو اپنی خلوت میں طلب کر کے پوچھا، رکن الدین فیروز شاہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ صوفیہ نے حیرت زدہ نظروں سے فرما روائے ہند کی طرف دیکھا، اور وہ ذہین کنیز فوری طور پر سمجھ گئی کہ اس کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ سلطان اعظم سے سوا میری نظر میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ صوفیہ نے وہی جواب دیا جو رضیہ سننا چاہتی تھی۔ کیا وہ حق پر تھا؟ رضیہ سلطانہ نے دوسرا سوال کیا۔ ہرگز نہیں۔ صوفیہ اس ہرنی کی طرح چوکنی ہو گئی تھی جسے شکاری کے بڑھتے ہوئے قدموں کی آہٹ اپنے قریب سنائی دے رہی ہو۔ کیوں؟ رضیہ نے بہت غور سے صوفیہ کی طرف دیکھا۔ سلطان مرحوم کی وصیت سے بغاوت کرنے والا پسندیدہ شخص نہیں ہو سکتا۔ صوفیہ کے لہجے کی برجستگی قابل دید تھی۔ رضیہ سلطانہ کی غزالی آنکھوں میں چمک ابھر آئی، اور یہ چمک اس بات کی غماز تھی کہ فرما روائے ہند صوفیہ کے جواب سے مطمئن تھی۔ اور امیر اخور کے متعلق عمرائے سلطنت کیا کہتے ہیں؟ آخر میں رضیہ نے سب سے زیادہ نازک اور مشکل سوال کر ڈالا تھا۔ یہ صوفیہ کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ صوفیہ کچھ دیر تک سر جھکائے سوچتی رہی، پھر ایک ایک نکتے پر زور دیتے ہوئے بولی، وہ نسلی تعصب کی بنیاد پر امیر اخور سے حسد رکھتے ہیں۔ رضیہ سلطانہ نے ستائشی نظروں سے صوفیہ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک باخبر کنیز تھی، اور فرما روائے ہند کو ایک ایسی ہی خدمتگار کی ضرورت تھی۔ اور امیر اخور کے بارے میں تیرا اپنا کیا خیال ہے؟ یہ کہتے کہتے رضیہ سلطانہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ صوفیہ نے محسوس کیا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو چکی ہے۔ جو سب سے زیادہ وفادار ہے وہی سب سے زیادہ محترم ہے۔ رضیہ سلطانہ کے ہونٹوں پر مچلتا ہوا تبسم مزید گہرا ہو گیا۔ یاقوت حبشی کی تعریف صوفیہ کو فرما روائے ہند کے بہت قریب لے آئی تھی۔ رضیہ سلطانہ شاہان قدیم کی طرح بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو گشت کرتی۔ اس گشت کا مرکز دہلی کے وہ شہری اور مضافاتی علاقے ہوتے جہاں غریبوں کی بستیاں آباد تھیں۔ رضیہ عشاء کی نماز ادا کر کے خفیہ راستوں سے گشت پر نکل جاتی، اور نصف شب کے قریب قصر سلطانی واپس لوٹ آتی۔ جمال الدین یاقوت حبشی، افواج شاہی کا سالار سیف الدین ایبک اور جان نثار سپاہیوں کا ایک دستہ اس کے ہمراہ ہوتا۔ گھوڑوں کے خاص مقام پر چھوڑ دیا جاتا، اور فرما روائے ہند کے ساتھ تمام لوگ غریبوں کے لباس میں تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے اور کان لگا کر مکانوں کے اندر ہونے والی گفتگو سنتے۔ ایک رات رضیہ سلطانہ گشت پر تھی کہ ایک مکان سے کچھ بچوں کے رونے کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ وہ اپنی ماں سے کھانے کو روٹی مانگ رہے تھے، اور ماں انہیں بد دعائیں دے رہی تھی۔ تمہارا باپ قید میں ہوگا، تم بھی اس کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں روٹی دے گا۔ بچے ڈر کر چپ ہو گئے۔ پھر چند لمحوں کے سکوت کے بعد ایک بوڑھے کی آواز سنائی دی، بیٹی انہیں کیوں ڈانٹتی ہے؟ یہ معصوم کیا جانے کہ روٹی کہاں سے آتی ہے۔ بابا میں کیا کروں؟ عورت سسک سسک کر رونے لگی۔ تو رضیہ سلطانہ کے پاس گئی تھی؟ بوڑھے نے عورت سے پوچھا۔ تو نے بتایا کہ میرا شوہر ایک سپاہی تھا جو سلطان کی حمایت میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا، اور آج اس کے غیرت مند بیوی بچے سوکھی روٹیوں کو ترس رہے ہیں۔ رضیہ سلطانہ اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ قصر سلطانی پہنچ کر فرما روائے ہند نے عمدہ قسم کے کھانے پکوائے، اور ایک سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ سامان اس بد نصیب گھرانے میں پہنچا جس کا نگہبان مر چکا ہے، اور جہاں معصوم بچے بھوک کی شدت سے بلک رہے ہیں۔ سپاہی واپس جانے کے لیے مڑا تو رضیہ سلطانہ نے تنبیہ کی، مگر ان لوگوں کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ یہ کھانا میں نے بھیجا ہے۔ سلطان رکن الدین فیروز شاہ کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ رضیہ کی ہدایت کے مطابق بہترین طبیب اس کا علاج کر رہے تھے، مگر دکا موذی مرض اسے اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ رہا تھا۔ رضیہ کو جب بھی فرصت ملتی وہ بھائی کی عیادت کے لیے جاتی، مگر رکن الدین ہمیشہ اسے انتہائی نازیبا کلمات سے نوازتا۔ سیف الدین ایبک نے کئی بار رضیہ کو سمجھایا کہ وہ ایک احسان فراموش شخص کی فکر چھوڑ دے، مگر فرما روائے ہند کا طرز عمل نہیں بدلا۔ اگر وہ مجھ پر قابو پا جاتا تو یقیناً اب تک میری قبر تعمیر ہو چکی ہوتی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ رضیہ اپنے سالار کو جواب دیتی، اب میں کچھ گھڑیوں کا مہمان ہوں۔ الفاظ اس کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ بدن میں جس قدر لہو تھا سب تھوک چکا، بس چند قطرے باقی رہ گئے ہیں۔ رکن الدین کے چہرے پر موت کی زردی پھیلتی جا رہی تھی۔ بھائی کی شکستی اور مایوسی دیکھ کر رضیہ بھی اداس ہو گئی۔ سینہ سوزاں سے لپٹی ہوئی حسرتوں کے قافلے رخصت ہو چکے۔ رکن الدین کی آواز کانپ رہی تھی،
اگر ہو سکے تو میری آخری خواہش کی تکمیل کر دے، بشرطیہ کہ وہ خواہش میرے دائرہ اختیار سے باہر نہ ہو۔ رضیہ سلطانہ نے محتاط اندازے میں کہا، اختیار؟ رکن الدین کے ہونٹوں پر افسردہ سے مسکراہٹ ابھر آئی۔ بہت حقیر خواہش ہے۔ پہلی بار رضیہ نے محسوس کیا کہ رکن الدین کے لہجے میں گداگری کا رنگ شامل تھا۔ بہت دنوں سے پیاسا ہوں، میرے لیے شراب اور رقص کا انتظام کر دے، میں شہنشاہوں کی موت مرنا چاہتا ہوں۔ معاذ اللہ، رضیہ نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، اگر تیرا آخری وقت آ پہنچا ہے تو خدا کا نام لے، شہنشاہوں جیسی موت تجھے جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ اہل ایمان کی طرح موت کا استقبال کر، شاید نجات مل جائے۔ رکن الدین اپنا دامن سوال پھیلائے چیختا رہا اور رضیہ سلطانہ زندان سے نکل کر چلی گئی۔ سیف الدین ایبک نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ اس پر بھی برہم ہو گئی۔ آخر رات کے پچھلے پہر سلطان رکن الدین بڑی نامرادی کے عالم میں اپنی دنیا سے رخصت ہو گیا۔